اس سے آگے کا ذکر خود اعلی حضرت ہی کی زبانی سنیے۔ ملفوظات اعلی حضرت حصہ 2 میں ہے کہ بریلی شریف واپس پہنچنے کے بعد میں عشاء کی نماز سے اول وقت ہی فارغ ہو لیا۔ شکرم یعنی 4 پہیوں والی مخصوص گاڑی بھی آ گئی، صرف والدہ ماجدہ سے اجازت لینا باقی رہ گئی، جو نہایت اہم مسئلہ تھا، اور گویا اس کا یقین تھا کہ وہ اجازت نہ دیں گی۔ کس طرح عرض کروں؟ اور بغیر اجازت والدہ حج نفل کو جانا حرام۔ آخر کار اندر مکان میں گیا، دیکھا کہ حضرت والدہ ماجدہ چادر اوڑھے آرام فرما تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور فرمایا، کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور مجھے حج کی اجازت دے دیجئے۔ تو والدہ ماجدہ نے پہلا لفظ جو فرمایا وہ یہ تھا کہ خدا حافظ۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کی چھوچھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکمیل جواب کے لیے جزیات فقہ کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کرتے اور حوالہ جات طلب کرتے، تو اسی وقت آپ فرما دیتے کہ رد المحتار جلد فلاں کے فلاں صفحہ فلاں سطر میں ان الفاظ کے ساتھ جزیہ موجود ہے، در مختار کے فلاں صفحے پر فلاں سطر میں عبارت ہے، عالمگیری میں باقاعدہ جلد و صفحہ و سطر یہ الفاظ موجود ہیں، ہندیہ میں، خیریہ میں، مبسوط میں، ایک ایک کتاب فقہ کی اصل عبارت ماہ صفحہ و سطر بتا دیتے، اور جب کتابوں میں دیکھا جاتا تو وہی صفحہ و سطر و عبارت پائے جاتے جو زبان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں حفظ تھیں۔ حضرت جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف خود صبر و رضا کا پیکر تھے بلکہ دوسروں کو بھی صبر و رضا کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا عرفان علی صاحب بیسل پوری کے صاحبزادے کے وصال پر ان سے تعزیت کرتے ہوئے اپنے مکتوب میں 1336 ہجری میں تحریر فرماتے ہیں کہ انتقال برخوردار معلوم ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کی اس کے یہاں عمر مقرر ہے، اس سے کمی بیشی نامتصور ہے، بے صبری سے گئی چیز واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں اللہ کا ثواب جاتا ہے جو ہر چیز سے اعلیٰ ہے، اور محروم تو وہی ہے جو ثواب سے محروم رہا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب فرشتے مسلمان کے بچے کی روح قبض کر کے حاضر بارگاہ ہوتے ہیں تو مولا تعالی عز و جل فرماتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں اے رب ہمارے۔ فرماتا ہے کیا تم نے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں اے رب ہمارے۔ فرماتا ہے پھر اس نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیری حمد بجا لایا اور الحمدللہ کہا۔ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا
اور جنت میں اس کے لیے مکان تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔